الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب أي اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن وجه النهار أوله واكفروا به آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن الله زائدة تبيا وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال. والجملة اعتراض أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل وأن مفعول تؤمنوا والمستثنى منه واحد قدم عليه المستثنى. المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم أو بأن يحاجوكم المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا. وفي قراءة أن بهمزة التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ومن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، اہل کتاب سے مراد یہود، اور انہیں کی یہودیوں میں سے ایک جماعت نے بعض لوگوں سے کہا، یعنی اپنے ہی بعض لوگوں سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر، یعنی قرآن پر، دن کے شروع حصے میں اور دن کے آخر حصے میں، تاکہ مومنین بھی واپس لوٹ آئیں، اور تم تصدیق نہ کرو مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس بات کی تصدیق تم نہ کرو کہ کوئی کسی کو تم جیسی چیز دی جائے گی اور کہ وہ تم سے حجت کرے تمہارے پروردگار کے پاس۔ آپ کہیے کہ فضل اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع فضل والے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اس آیت کے اندر یہودیوں کی کئی شرارتوں کا ذکر ہے، سمجھا؟ یہودی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جب دیکھا ان لوگوں نے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور ہمارے تمام تدبیروں کے باوجود اسلام رک نہیں رہا ہے، مکہ کے اندر بھی نہ رکا، مدینہ کے اندر آیا تو مدینہ میں کہا اسلام پھیل رہا ہے اور ہر طبقہ اسلام قبول کر رہا ہے، مشرکین بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، یہودی بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش یہ کی کہ اپنے ہی لوگوں کو ٹریننگ دیا اور کہا کہ تم اسلام کا اعلان کرو صبح میں، ہے نا، اور پھر شام میں تم اسلام سے پھر جاؤ، یا تم ایک دن صبح میں اسلام کا اعلان کرو، 4-5 دن رہ کر کے اسلام سے پھر جاؤ، ہفتہ 2 ہفتہ رہ کر کے تم اسلام سے پھر جاؤ، ٹھیک ہے؟ تم جب اسلام قبول کرو گے چرچا ہو جائے گا، اسلام سے پھرو گے چرچا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ واقعی اہل کتاب ہیں اور یہ اسلام میں بڑے شوق سے داخل ہوئے تھے، لیکن اسلام کے اندر اتنی خامیاں ہیں، اتنی خرابیاں ہیں کہ یہ اسلام مذہب میں رہ نہ سکے بلکہ اسلام مذہب سے نکل گئے واپس، ہے نا؟ تو اب تمہارے اس عمل کا اثر یہ ہوگا کہ جو مومنین ہیں، جو حقیقی مخلصین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ ارے یہودی لوگ جو اہل کتاب ہے، علم والا ہے، وہ مذہب اسلام سے پھر رہا ہے، لہذا ہم بھی پھر جائیں، تو مومنین بھی لوٹیں گے، ان کی بھی گھر واپسی کرا لیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ ان کا پلان تھا ایک۔ دوسرا کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کیا کہ تم اسی کی پیروی کرو جو تم اسی کی بات مانو، اسی کی تصدیق کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، سمجھا؟ یعنی اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی بات نہ مانو بلکہ تم تصدیق کرو یہودیوں کی، سمجھا؟ اور کیا ہے، یہودیوں کی تصدیق کرو، یہودی کی باتوں کی تصدیق کرو، مذہب یہود کی تصدیق کرو، یہود کے علاوہ دیگر جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، یہود کے علاوہ
جو بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہے ان میں سے کسی بات کی تصدیق نہ کرو، ہے نا، اس لیے کہ یہود ہی برحق ہے اور یہود ہی کا دین سچا ہے۔ کون کہا کرتے تھے؟ یہود، اپنے یہودیوں سے۔ دو بات ہوئی۔ تیسری بات یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ تصور نہ کرو، اپنی یہودیوں سے سمجھایا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ، پادری لوگ، چوہدری لوگ سمجھایا کرتے تھے کہ تم اس بات کی تصدیق نہ کرو کیا کہ تمہیں جیسی چیزیں اور دیگر کو دی جائیں گی، ہے نا، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ کی کتاب ہم کو ملی، نبوت ہمارے ابا کی جاگیر ہے، لہذا تم اگر کہیں سے کسی نبوت کی خبر آ جائے، کہیں سے آسمانی کتاب کے نزول کی خبر آ جائے تو سنو ان کی بات مت ماننا، تصدیق مت کرنا، اس لیے کہ ہمارے جیسی کتاب اور ہمارے جیسی حکمت اور ہمارا جیسا دین کسی کو دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، سمجھا؟ یہ صرف یہود کی بپوتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہود کی بپوتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ کہہ کر کے دراصل مسلمانوں پر تعریف کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ مسلمان دین پیش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کر رہے ہیں، یہود ایمان قبول کر رہے ہیں، تو اب یہ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ تم یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسی کتاب کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، ہم جیسا نبی کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ہم کو جو چیز ملی ہے نبوت، رسالت وغیرہ، یہ یہود کے علاوہ کسی دوسرے کو مل ہی نہیں سکتی ہے، لہذا اگر عرب والے دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو ان کا دعویٰ غلط ہے نا۔ کون کہا کرتے تھے؟ یہودی اپنے آپ کو سکھایا کرتے تھے تاکہ یہ دین اسلام کے قریب نہ جائے، ہے نا۔ تین باتیں ہوئی نا، دیکھو۔ اور یہود کی اہل کتاب کی ایک جماعت نے یعنی یہودیوں نے بعض لوگوں سے کہا، بعض یہودیوں سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر۔ ایمان والوں پر تو نازل نہیں کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان والے بھی شامل ہو گئے، تو جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایمان والوں پر یعنی قرآن پر، تو ایمان لے آؤ، علی الذین آمنوا انزلا، تم قرآن پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار دن کے شروع حصے میں، اولہ دن کے شروع حصے میں، وکفروا بہ آخرہ اور اس کا انکار کر دو دین کے آخر حصے میں، لعلہم المؤمنین یرجعون عن دینہم تاکہ مومنین لوٹیں اپنے دین سے، تاکہ مومن کیا ہو جائیں، تم کو دیکھا دیکھی اپنے دین سے وہ بھی لوٹ جائیں۔ بہرحال یہ یہودیوں کا جو یہ گیم تھا آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں مختلف طریقے سے کیا ہے یہ رائج ہے۔ ہندوستان میں اس کا نمونہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، سمجھا؟ اسلام کا ڈھونگ رچ کر کے لوگ مسلمان لڑکیوں کو پٹا لیتے ہیں، ان سے بیاہ کر لیتے ہیں، اسلامی دھرم کے مطابق نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ ارے ہم کو اچھا نہیں لگا اور یہ دین صحیح نہیں ہے، تم بھی آ جاؤ، سمجھا، ہمارے دین میں، اور یہ ہماری پراپرٹی چھوٹ جائے گی، ہمارا یہ بزنس چھوٹ جائے گا، ہے نا، تم بھی آ جاؤ ہمارے دین میں اور ہم بھی آ جاتے ہیں اپنے دین میں، یہ سب چھوڑ دو، اور تاکہ ہم لوگ کی زندگی برباد نہ ہو، اور کورٹ سے میرج کراتا ہے نا، نکاح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو یہ جو ہے یہ جس طرح پہلے چل رہا تھا اس طرح آج بھی چل رہا ہے، یہ تو شادی بیاہ کی شکل ہے، لیکن علمی پیمانے پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، نام بھریں گے کہ ہم کیا ہے، حضور کی سیرت لکھ رہے ہیں، ہم اسلام کی خوبی پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ ارے بڑا کام کر رہا ہے، بڑا کام کر رہا ہے، علماء مستشرق، ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے مستشرقین، تو کیا لوگ یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، انگریز نے یہ سیرت کی کتاب لکھی، انگریز نے یہ کہنے پر مجبور ہوا، ہے نا، تو سارا کچھ لکھ دیتا ہے بڑے دھواں دھار انداز میں، ٹھیک ٹھاک، لوگ پڑھتا ہے، شروع میں تو کہتا ہے کہ واہ کیا لکھ دیا ہے، لیکن آخر آتے کیا کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر جو کتاب کو تو پڑھے گا، عیسائی تو نہیں پڑھے گا، یا پڑھے گا بھی عیسائی تو پڑھے گا، تو وہ آخر میں آ کر کے جو نتیجہ وہ نکالا ہے وہ نتیجہ یہی نکالے گا کیا ہے کہ محمد کا جو علم تھا، محمد کو جو علم تھا وہ ایک راہب سے سیکھا ہوا علم تھا، یا محمد کو جو علم تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھا، یعنی کوئی نہ کوئی عیب ایسی بیان کر دے گا جس عیب کے آگے تمام طرح کی جو تحریریں اس نے لکھی ہیں 20 جلد میں، 10 جلد میں، 5 جلد میں، وہ تمام تحریریں موت کی حیثیت کی ہو جائیں گی، ہے نا، کوئی ایسا عیب بیان کر دے گا، مذہب اسلام پر ایسا کیچڑ اچھال دے گا
جس سے لوگ پڑھتا ہوا اگر آ بھی رہا ہے تو وہاں پر پہنچ کر کیا ہو جائے گا، یہ پھر گمراہ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ بہت سارے مستشرقین جنہوں نے اسلام پر کام کیا ہے، تو ان میں سے اکثر مستشرقین کا منشا اسلام کی تعلیم کو پھیلانا نہیں، اسلام کی خدمت نہیں، یا حضور کی سیرت کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا مقصد اپنے کو روادار ثابت کرنا کہ ہم بڑے روادار ہیں، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، اور دوسرا کہ اسلام مذہب پر تشکیک پیدا کرنا، کیا کرنا، اسلام مذہب میں کیڑا نکالنا، ہے نا، شک پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کبرا جو ہوتا ہے اور لنگڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے صحت کی دعا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کیا ہو جائے، کبرا اور لنگڑا ہو جائے۔ تو وہ چونکہ ان کے پاس دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے پاس صحیح دین نہیں ہے، سمجھا، سب کا دین کیا ہے، تیسی کے کھیت میں بھتلانا ہوا دین ہے، سمجھا، تو سب کا دین بھتلایا ہوا ہے، محرف دین ہے۔ اب وہ کیسے ایک صحیح دین کو رہنے دے دنیا کے اندر، جو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اور بعینی ہی اسی حالت میں ہے جس حالت میں حضور پر اترا تھا۔ تو جتنے دشمنان، جتنے کیا ہے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، الکفر ملت واحدہ، تمام کفر یکجا ہو جاتا ہے اسلام کے خلاف، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح آدمی یہی ہے اسلام۔ اب بقیہ تمام مذاہب جتنے ہیں ان کی حیثیت لنگڑا اور للہ کی ہے، تو 5 کو لنگڑا جمع ہو جائے گا، 5 کو للہ جمع ہو جائے گا، 5 کو کبرا جمع ہو جائے گا، اب وہاں پر ایک وہ صحت مند ہو، سمجھا، تو 5 کبرا مل کر کے اس ایک صحت مند کو کیا کرے گا، چڑھائے گا، ارے تمہارا پیٹ نکلا ہوا ہے، تم کو یہ نہیں ہے، تم کو نوکری نہیں ہے، تم کو یہ نہیں ہے، وہ نہیں کہے گا کہ نہیں کہے گا، ہے نا۔ تو وہی حال ہے، دنیا کے تمام مذاہب کیا ہیں، لنگڑے للے اندھے گنگے بہرے ہیں، صرف اسلام ہی ہے جو صحت مند ہے نا۔ تو اب تمام مذاہب والے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں، ہے نا۔ لہذا اگر اسلام کی خوبی پر کوئی تعریف بھی کتاب بھی لکھتا ہے تو آخر میں آتے آتے وہی کام کرتا ہے کہ صبح کو اسلام لے آؤ اور شام کو کیا ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ۔ تو یہ طریقہ جو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا چل رہا ہے، جو شروع سے چل رہا ہے، شکلیں بدل بدل کے مختلف زمانوں میں چلتا آتا رہا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے، شکلیں اس کی بدلی ہوئی ہیں، ہے نا۔ آگے دیکھیے، اذ یقولون، اس لیے کہ مومنین کہیں گے، ما رجع ہؤلاء عنہ، کہ یہ لوگ یہودی لوگ دین اسلام سے لوٹے نہیں ان میں داخل ہونے کے بعد، حالانکہ یہ علم والے تھے، مگر اس لیے کہ یہ جانتے تھے اس کے بطلان کو، یعنی دین اسلام کا باطل ہونا ان پر واضح ہو گیا، یہ تو علم والے ہیں، ہم تو جاہل تھے، یہ تو علم والے ہیں، یہ مذہب اسلام میں گھس کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں، سمجھا، اور ان کے نزدیک جب مذہب اسلام باطل ہے تو باطل ہے، کیا ہے وہ، باطل ہے، اس لیے یہ لوگ دین سے پھر گئے ہیں۔ تو مومنین جو ہیں عام لوگ، تو ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ جب یہ لوگ بڑے بڑے علم والے کیا ہو گئے، لوٹ کے آ گئے اسلام سے، تو ہم کون کھیت کے مولی ہیں، ہم بھی لوٹ کر کے آ جاتے ہیں اسلام سے، ہے نا۔ تو یہ چال یہودیوں نے چلا تھا۔ آگے دیکھیے، وَلَا تُؤْمِنُوا تُصَدِّقُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم تصدیق مت کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اور تم تصدیق نہ کرو اس کی جو تمہارے دین کی پیروی، اسی کی تم تصدیق اسی کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی جو یہودی ہو اسی کی بات مانو، غیر یہود کی بات نہ مانو۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا، قل لهم یا محمد ان الہدی ھدی اللہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، الذی ھو الاسلام، جو اصلی ہدایت اسلام ہے، وما عداہ ضلال، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ ضلالت ہے، والجملۃ اعتراض، جملہ معترضہ ہے، یعنی قل ان الہدی ھدی اللہ کیا ہو جائے گا، جملہ معترضہ ہے نا، بیچ میں ہے، اور ولا تؤمنوا جڑ جائے گا اگلا والا، ولا تؤمنوا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ہے نا، ان الہدی ھدی اللہ کو چھوڑ دو، ولا تؤمنوا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور تم تصدیق مت کرو، سمجھا، اس بات کی کہ تم جیسا کسی کو دیا جائے گا، تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ تم جیسا کسی کو دیا جائے گا، مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے نا، یعنی تم کو تصدیق نہیں کرنا ہے کہ تم جیسی کتاب، تم جیسی حکمت، تم جیسا دین کسی کو اور کو دیا جا سکتا ہے نا۔ تم کو اگر بات ماننی ہے اس سلسلے میں تو جو تمہارے دین کا پیروکار یہودی ہے اسی کی بات ماننا ہے، اور کوئی یہودی دوسرے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ تو لہذا
پھر سے دیکھو ولا تؤمنوا جڑے گا کس سے؟ بأن یؤتى سے، سمجھا؟ اور یہ ہو جائے گا احد بن جائے گا مستثنا منہ، ہے نا، اور الا لمن کیا بن جائے گا؟ مستثنا۔ عبارت بنے گی لا تؤمنوا بأن یؤتى احد مثل ما اوتیتم الا لمن، کیا ہو جائے گی عبارت؟ ولا تؤمنوا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم الا لمن اتبع، کہ تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ تم میں سے کسی کو دیا جائے گا اسی جیسا جس جیسا تم کو دیا گیا، کسی کو دیا جائے گا اسی جیسا جس جیسا تم کو دیا گیا۔ تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ کسی اور شخص کو اس جیسا دیا جائے گا جو تم کو دیا گیا، یعنی کتاب، حکمت، فضائل وغیرہ جو تم کو دیے گئے اس جیسی چیزیں اور کسی کو دی جائے گی، اس بات کی تصدیق نہ کرو۔ الا لمن اتبع، مگر اسی کی جو تمہارے دین کی پیروکاری کرے، تمہاری پیروی کرے۔ یعنی یہود اگر کوئی بات کہتا ہے کہ ہم کو کتاب ملی ہے، حکمت کی بات ملی ہے، اس کی بات مانو، اور غیر یہود اگر لاکھ بولے کہ ہم کو کتاب دی گئی ہے، رسالت ملا ہے، قرآن اتارا گیا ہے، تو اس کی بات نہیں مانو، ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ تو وَلَا تُؤْمِنُوا کا مفعول کون ہوگا؟ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، ہے نا؟ اور یہ بن جائے گا مستثنی منہ، اور الا مؤخر، مستثنی منہ مؤخر، اور الا لمن کیا ہو جائے گا؟ مستثنی مقدم، ہے نا؟ آگے دیکھیے بأن یؤتى أحد مثل ما أوتیتم، بئی طور کے دیا گیا کسی کو اسی طرح جس طرح تم کو دیا گیا، یعنی کتاب، حکمت اور فضائل۔ وَأَن مفعول تؤمنوا، اور ان مفعول ہے تؤمنوا کا، ہے نا؟ بأن یؤتى، کیا ان یؤتى ہے نا، تو ان پورا ملا کر کے کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا اوپر تؤمنوا کا۔ والمستثنى منه احد قدم علیہ المستثنى، اور مستثنى منه جو احد ہے اس پر مستثنى کو مقدم کیا گیا، ہے نا؟ احد کیا آ گیا؟ بعد میں آیا مستثنى منه، اور الا لمن کیا آ گیا؟ پہلے آ گیا، ہے نا؟ تو مستثنى پہلے ہے اور مستثنى منه بعد میں ہے۔ حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ مستثنى منه پہلے ہونا چاہیے، مستثنى بعد میں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب کہ تم اقرار نہ کرو اس بات کا کہ اس جیسی چیز کسی کو دی جا سکتی ہے مگر اسی کو جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ہے نا؟ یعنی تم اس سلسلے میں کسی کی بات مت مانو، اپنے دین کے پیروکار یعنی یہودی ہی کی بات مانو، غیر یہود کی بات مت مانو۔ غیر یہودی کو آسمانی کتاب اور رسالت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر یہودی دنیا میں جو بھی ہیں وہ یہود کے غلام ہیں، اور یہود کو کیا لگا ہوا ہے؟ سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہے نا؟ یہ ان کا فرضی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، نا؟ تو اللہ نے زیادہ انبیاء ان کے اندر بھیج دیا تو کیا ہو گیا؟ رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو، کہیں پاؤں والا حال ہو گیا، سمجھا؟ تو فرمایا کہ الا من تبع دینکم، سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، بأن یحاجوکم المؤمنون یغلبوکم، یا اس بات کا کہ تم سے غلبہ پائے لیں گے مومنین تمہارے پروردگار کے پاس، یعنی تم مومنین کی اس بات کو بھی مت مانو، اسلام اور مسلمانوں کی اس بات کو بھی نہ مانو کہ مسلمانوں کا دین صحیح دین ہے، پروردگار کے نزدیک حجت والا دین ہے، پروردگار کے نزدیک تم پر غالب آ جائیں گے، ہے نا؟ تم ایسا سوچو بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین یہود ہی صحیح دین ہے، دین یہود کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ صحیح دین نہیں ہے، سمجھا؟ تو کئی باتیں آ رہی ہیں نا کہ تم اقرار نہ کرو اس بات کا کہ اس کو کہ یہ دیا جا سکتا ہے کسی کو مگر اسی کا اقرار کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، اور تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ بأن یحاجم بھی جڑ جائے گا اسی سے، ہے نا؟ ولا تؤمنوا سے، ہے نا؟ اور تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گی، یعنی مومنین تمہارے پروردگار کے نزدیک قیامت کے دن، لأنکم اصح دینا، اس لیے کہ تمہارا دین ہی صحیح ہے، مسلمانوں کا دین صحیح نہیں ہے، لہذا وہ غلبہ نہیں پا سکتے، لہذا آخرت کی بھی تم فکر نہ کرو۔ وفی قراءت ان بحمزۃ التوبیخ، سمجھا؟ اور ایک قراءت کے مطابق ہے اور ایک قراءت میں ان ہے حمزہ توبیخ کے ساتھ، ای ایتا احد مثلہ تقرون بہ، یعنی کیا اپنے جیسا کسی کو دیے جانے کا تم اقرار کرتے ہو؟ اپنے جیسا کسی کے دیے جانے کو تو کیا تم کرتے ہو؟ اقرار کرتے ہو۔ کیا ہے کہ لا تؤمنوا ہے نا، ان یؤتى ہے نا، ان یؤتى ہے نا، تو وہاں پر کیا ہے؟
ایوتا کے بجائے کیا ہو جائے گا ایوتا ایوتا ہے نا، بے ایوتا نکالا، لیکن ایوتا بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گا، حمزہ استفہام برائے توبیخ کا ہو جائے گا. کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ تم جیسی چیز کسی کو دی جا سکتی ہے؟ یہودی ڈانٹ کر کے کہا کرتے تھے اپنی یہودی سے، ہے نا. کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم جیسی کتاب کسی کو دی جا سکتی ہے، تم جیسی نبوت تو کسی اور کو مل سکتی ہے؟ ہرگز اقرار نہ کرو، ہے نا. استفہام برائے کیا ہو جائے گا، توبیخ ہو جائے گا، سمجھا. تو ان ولا تؤمنو ہے نا، ولا تؤمنو ایوتا ہے نا، تو اسی کو ہے ولا تؤمنو ایوتا، کیا ہو جائے گا ایوتا. اوپر آئی ہے دو قرات ہو جائے گی، ولا تؤمنو ایوتا ای بی ایوتا ہے نا، اور دوسری قرات ہو جائے گی ولا تؤمنو ایوتا احد مثل ما اوتیتم، ہے نا، کہ تم اس کا اقرار نہیں کرو. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، آپ کہیے کہ فضل اللہ کے قبضے میں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. فمن این لکم انہ لا یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تو کیسے ہوگا تمہارے لیے یہ، تو فمن این لکم، تو تم کو کہاں سے یہ خبر مل گئی کہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے اسی طرح جو تم کو دیا گیا؟ یعنی علم کا مل جانا، حکمت کا آنا، رسالت کا آنا، سمجھا. یہ سب کیا ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اللہ اپنے فضل اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے، اور اپنا فضل جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے. لہذا اگر نبوت غیر یہود کو مل گئی، رسالت غیر یہود کے اندر آ گئی، تمہارے باپ کا کیا بگڑتا ہے اے یہودیوں، ہے نا. تو فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہیے کہ فضل اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. فمن این لکم، لہذا تم کو کیسے خبر کہ تم اس جیسا کسی کو نہیں دیا جا سکتا تم جیسا. واللہ واسع کثیر الفضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. علیم بمن هو اہلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے جو اس کا اہل ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. چاہے چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے ساتھ خاص کر دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے رحمت کے لیے خاص کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. اور یہودیوں کی ایک جماعت اور اہل کتاب کی ایک جماعت، یعنی یہودیوں نے کہا بعض لوگوں سے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا، ایمان والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یعنی قرآن پر، اور دن کے شروع حصے میں، اور تم اس کا انکار کر دو دن کے آخر حصے میں، تاکہ مومنین لوٹے اپنے دین سے. جب اس لیے کہ وہ کہیں گے، تب وہ کہیں گے کہ نہیں لوٹے یہ لوگ اس دین سے، دین میں داخل ہونے کے بعد، حالانکہ یہ علم والے تھے، مگر اس لیے کہ یہ جانتے تھے دین اسلام کے بطلان کو. اور وہ لوگ یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم تصدیق نہ کرو مگر اسی کی جو تمہاری اتباع کرتا ہو، تمہارے دین کا پیروکار ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور وہ اسلام ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے گمراہی ہے. اور جملہ یہ معترضہ ہے، قل لہم یا محمد یا ان الہدی ہدی اللہ، جو ہے نا جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ ہے. ان بأن یؤتی احد، کہ تم تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ کسی کو دیا جائے گا اسی طرح جو تم کو دیا گیا، یعنی کتاب اور حکمت فضائل جس طرح تم کو دیے گئے اسی طرح کسی اور کو دیے جائیں گے، یہ بات تم نہ مانو. اور تؤمنو کا اور ان مفعول ہے تؤمنو کا، ایوتا احد ہے نا، تو یہ پورا ملا کر کے مفعول ہو جائے گا تؤمنو کا. اور مستثنی منہ احد ہے، قدم علیہ المستثنی، اس پر مستثنی کو پہلے ذکر کیا گیا، مقدم کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ تم اقرار نہ کرو اس بات کا کہ یہ دیا جا سکتا ہے کسی کو مگر اسی کو جو تمہارے دین کی پیروی کرے گا، یا وہ تم پر اور تم تصدیق نہ، یا وہ تم پر غالب آ جائیں گے. یعنی تم اس بات کی تصدیق نہ کرو کہ مومنین تم پر غالب آ جائیں گے، تم اس بات کی تصدیق نہ کرو، یہاں بھی نکالنا، اور تم اس بات کی تصدیق نہ کرو کہ مومنین تم پر بھی غالب آ جائیں گے تمہارے پروردگار کے نزدیک قیامت کے دن، اس لیے کہ تمہارا دین صحیح ہے. اور ایک قرات کے مطابق ان ہے حمزہ توبیخ کے ساتھ، یعنی اس جیسا کسی کو دیے جانے کا تم اقرار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل اللہ کے قبضے میں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو کہاں سے تم کو یہ خبر ملی کہ تم جیسا کسی کو نہیں دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، وسیع فضل والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، جانتے ہیں اس کو جو اس کا اہل ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔